اس آنکھ کے اندر وہ چیز آپ نے ڈالنی ہے کہ میں نے اس شخصیت کو کس طرح دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اس مقام سے کم بھی کرنا حرام ہے، اس مقام سے بڑھانا بھی حرام۔ یہ معرفت، یہ بصیرت، یہ نور، یہ روشنی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنکھ میں پیدا ہو جائے۔ یہ تقسیم، یہ تفریق سمجھ آ جائے، اسی کا نام مسلک ہے، اسی کا نام اہل الحدیث ہے کہ ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ ولی کو ولی سمجھتے، یہ کہتے ہیں اس کو خدا کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں ولی کو داتا کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کو غریب نواز کہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ دستگیر کہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ درجے نہیں ہے ان کے، یہ ولی ہے، یہ رب کے درجے ہے۔ ہماری آنکھ میں پہچان، تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں بصیرت ہی ختم ہو گئی۔ گھر میں تمہیں ماں بہن بیٹی کا فرق پتہ ہے، اسلام میں تجھے نبی اور امام کے فرق کا نہیں پتہ، تم اس معرفت سے محروم ہو گئے ہو۔ اندھی شرک کی وجہ سے اور بدعت کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہو، بصیرت سے محروم ہو گئے ہو۔ ہمیں کوئی شکار کون کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں آ کے بتلائے کہ یہ ہے جناب ولی، تو ولی کا احترام کریں، جوتے اٹھائیں۔ اور اگر کہو کہ ان کو مشکل کشا کہو، عاجز روا کہو، نفع نقصان کا مالک کہو، ان کو پوجو، ان کو غیر موجودگی میں، عدم موجودگی ان کو پکارو، ان کی شور و پکار کرو، ان کی قبر پکی بناؤ، اس پر سجدہ کرو، طواف کرو، نظر دو، چڑھاوا چڑھاؤ، قوالی کہو، سماع کہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ درجہ ان کا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صحابہ احترام میں کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ یا رسول اللہ تمہارے احترام میں اکرام میں ہمارے مرشد آئے، ہمارے حضور آئے، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ رسول اللہ جب لعاب زمین پہ اپنے منہ مبارک سے نکالتے تھے، صحابہ چہروں پہ نہیں ملتے تھے۔ حضور نے منع نہیں کیا، ہنستے رہے، مسکراتے رہے، وہ محبت میں کر رہے ہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ پسینہ پوچھ کے اپنا رسول اللہ کا صحابہ رکھتے رہے، حضور نے منع نہیں کیا۔ اب منع کیا ہے کیا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا میرے صحابہ؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قیام کھڑا ہونا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا احترام قیام میں، یہ کہ اللہ کا حق ہے، یہ محمد کا حق نہیں ہے، نہیں کھڑا ہونا۔ رسول اللہ نے روکا ہے۔ آج پیر آتے ہیں، مرید کھڑے ہوتے ہیں، کون ہے جرأت کر کے جو روکے؟ جب رسول اللہ نے روک دیا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ آؤں، آپ نے کھڑا نہیں ہونا۔ یہ وہ تھے جو اسلام، دین، رب کی ذات کو بلند کرنے، منوانے کے لیے آئے تھے۔ جو اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آئے، وہ یہ ان کی حالت یہ ہوتے ہیں، کھڑے ہاتھ چومتے ہیں، اسی کوئی آنے ہیں جی آپ پہ چومی جا دیں، اسی کوئی آنے ہیں جی آپ پہ سجدہ کیتی جا، اسی کوئی آنے ہیں جی تسی گنگے ہو، آندھے کیوں نہیں، تسی بند کیوں نہیں کرواتے، قبریں گراتے کیوں نہیں، سنت کے مطابق بناتے کیوں نہیں، مزار الگ کرتے کیوں ہو، الگ گھروں میں دفن کرتے کیوں ہو، کپا اوپر بناتے کیوں ہو؟ ہم نہیں کرواتے جی، لوگ خود کرتے ہیں جی، لوگ بے وقوف ہیں کہ خود کرنا شروع کر دے، تم نہ کرواؤ۔ بکرے لیے جاتے ہو، کھیرے لیے جاتے ہو، دودھ لے کے جا رہے ہو، نظریں لے کے جا رہے ہو، نیازیں وصول کر رہے ہو، وہاں جبے پا کے بیٹھے ہوئے ہو، کپے بنا کے قبر کو اندر معطر کر کے، پھول پھینک کے، چادریں پھینک کے ڈال کے بیٹھے ہو، وہ تو کہتے ہو جی اسی تے کچھ نہیں آندے جی، لوگ آپ پہ ہی آئی جاندے۔ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہے، تم سب کچھ بناتے ہو تو لوگ آتے ہیں، تم اندھا کرتے ہو تو آتے ہیں۔ اس اندھیر نگری کا خاتمہ ہمارے منشور کی بنیاد ہے۔ ہم اس جہالت کو، اندھیر نگری کو، اس محبت کی براہ روی کو ختم کر کے اعتدال سکھانا چاہتے ہیں، آنکھ میں بصیرت ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان، یہ رسول اللہ کی شان، یہ نبیوں کی شان، یہ اہل بیت کی شان، یہ صحابہ کی شان، یہ ائمہ کی شان، یہ اولیاء کی شان، اس معرفت کو ہم ہر دل و دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی حق ہے، یہی دین ہے۔ اس کے اندر جتنی یہ رکاوٹیں ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، تمہاری آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تمہیں یہ معرفت پہچان دینا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔